ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں ایک طرف ہے یہ انتظامی معاملات، جس طرح مری کا سانحہ پیش آ گیا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ لا لیسنس ہمیں نظر آئی سیالکوٹ کے اندر، اور دیگر جو واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں ٹی ایل پی کا واقعہ ہو، ان کی طرف سے قانون ہاتھ میں لیا گیا اور پولیس کو آگے کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کے اوپر سوال اٹھے کہ ان کے دور حکومت میں حکومت کی رٹ کہیں پہ نظر نہیں آئی، ہمیں قانون کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ ایک تو یہ تنقید، دوسری طرف جو معیشت کے حوالے سے اور مہنگائی کے معاملات ہیں اس سے خود جو ہمارے ناظرین ہیں دیکھنے والے وہ واقف ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر ایک ہی جواز پیش کرتی ہے حکومت، اپنے ایک دو پروگرامز کو گنواتی ہے۔ اس طرح سے صحت کارڈز کے حوالے سے آج بھی ایک میڈیا کو بریفنگ دی گئی، پروگرام میں بات کریں گے اس بارے میں بھی، لیکن ایک ان کا عمومی جواب ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ماضی کی حکومتوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس کے فیلئر کی وجہ سے ہم بھی تنقید کی زد میں آتے ہیں اور ہمارا صرف قصور نہیں ہے، اتنی جلدی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہ ہم تجزیہ حاصل کریں گے کہ کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو اپوزیشن ہے وہ بھی لانگ مارچ اور ان ہاؤس تبدیلی کے درمیان پھنس کے رہ گئی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت شہباز شریف صاحب کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے جا رہی ہے۔ ان دونوں اہم معاملات پہ حکومت اور اپوزیشن کے جو معاملات ہیں ان کا جائزہ ہم لیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں اور تجزیہ حاصل کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کریں گے ایک اور بہت اہم خبر جو کل سامنے آئی۔ سندھ حکومت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا، اور وہ ہے 2012 میں آپ کو یاد ہوگا قتل ہونے والے نوجوان کراچی میں جس کا قتل ہوا تھا شاذیب خان، اس کے مقدمے میں عمر قید کی سزا پانے والا مجرم شاہ رخ جوتوئی، اس کے بااثر ہونے کے حوالے سے تو پہلے سے ہی کئی سالوں سے ٹی وی پر گردش میں رہی خبریں اور آپ سب کو معلوم ہی ہوگا، لیکن کل جو انکشاف ہوا وہ یہ تھا کہ شاہ رخ جوتوئی کئی ماہ سے اسپتال میں عیاشی کر رہا ہے، کراچی کے ایک نجی اسپتال میں، اور اس سے پہلے وہ کراچی کے ایک اور نجی اسپتال میں بھی کافی عرصہ رہ چکا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات جو رپورٹر جنہوں نے رپورٹ کیا انہوں نے کہا اس کے پاس ایک گاڑی بھی موجود ہے جس میں وہ شہر بھر میں گھومتا پھرتا ایک نارمل زندگی گزارتا رہتا ہے۔ یہ خبر نشر ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کیسے منٹوں میں سندھ کا قانون جاگ اٹھا اور مجرم کو فوری طور پہ دوبارہ جو جیل منتقل کر دیا گیا اسپتال سے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور بہت تشویشناک انکشاف ہوا وہ یہ تھا کہ شاہ رخ جوتوئی یہ اکیلا نہیں ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے بااثر سنگین مقدمات کے مجرم ہیں جن کو جو سزا یافتہ ہیں، اور یہ لگ بھگ 20 کے قریب بتائی جاتی ہے ان کی تعداد، جن میں ایک تو نوٹوریس ایک مجرم ہے سعید بھرم، پھر اس کے علاوہ کشور کمار، ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ جیل کے بجائے اسپتالوں میں اپنی مرضی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ وہی بااثر لوگ ہیں۔ بہت سی اور بھی باتیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہیں، بات کریں گے اس بارے میں۔ اور اس سب سے زیادہ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ جو تنقید وفاقی حکومت کے اوپر، پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر، عمران خان اور ان کے وزراء کے اوپر کی جاتی ہے کہ ان کا انسینسٹیو انداز ہے، یہ جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اس میں سنجیدگی نظر نہیں آتی، اس پہ بھی 2 نمبر آگے جا کر مراد علی شاہ صاحب سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو ان کا رسپانس بھی کافی مضحکہ خیز تھا اس معاملے کے اوپر اور کافی انسینسٹیو تھا۔ اور شاہ رخ جوتوئی اور دیگر اسپتال میں ہیں لیکن سانحہ مری کی طرح مر تو نہیں گئے ہیں، یہ اتنے بڑے اسکینڈل کے اوپر رسپانس سامنے آیا وزیر اعلیٰ سندھ کا۔ اس معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو میرا یہی سوال ہوگا آپ سے، اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا اور صرف یہ ایک شخص نہیں ہے، نہیں معلوم کہ یہ تو جیل میں ہے، شہر کی حد تک دندناتے پھر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ملک سے بھی باہر ہوں گے اور سنگین مجرم ہوں گے وہ کیسز میں۔ یہ کیا سی ایم صاحب کا یہ جو جواب تھا اس کو اب ہم غیر سنجیدہ اور مضحکہ خیز نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ایک تو یہ جو بھی بات ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس پر سی ایم صاحب نے ہی احکامات دے دیے تھے کل ہی انکوائری کے بھی کہ یہ کس طرح ہوا، اور جس طرح ظاہر ہے اگر کوئی بیمار ہے، واقعی بیمار ہے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا جائے، لیکن جس طرح یہ مہینوں کی بات ہو رہی ہے اور بہت سارے دیگر لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ سیریس کنسرن ہے چیف منسٹر صاحب کے بھی۔ جو آپ ان کی پریس کانفرنس کے اس سے بات کر رہی ہیں وہ ایسے اس پیراہے میں نہیں تھی، بات ہو رہی تھی مریض سانحے پہ۔ میں بھی ساتھ تھا آج ان کے، ہم لوگ اسلام آباد میں تھے، ان کی ڈیٹ تھی یہ نیب کورٹ میں، تو
اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ایک صحافی دوست نے کیا, تو اس پیرائے میں سی ایم صاحب کا تھا یہ بات کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے مری میں, اتنی جانیں گئی ہیں, اتنا افسوسناک واقعہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ یہ سوال, اس پہ تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. شاہ صاحب وہ بات تو رہ گئی ایک طرف, وہ رہ گئی ایک طرف, ان کا وہ جو جملہ ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا. بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے حلف اٹھایا ہے, سندھ کی عوام ایک سب سے کرتا دھرتا شخصیت ہیں وہ, ان کا رسپانس یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. یہ کوئی چھوٹا انٹرنیشنلی بھی یہ خبر بریک ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا سکینڈل ہوگا. مجھے سوال مکمل کرنے دیں, یہ صرف مری کے لوگوں سے موازنہ نہیں ہوا, انہوں نے میڈیا پہ بھی طنز کیا. انہوں نے کہا میڈیا کے دوستوں نے 24 گھنٹے اس کو بریک کیا. بطور ایک پروگرام ہوسٹ یا ایک صحافی کے طور پہ مجھے بھی آپ یہ بات بتائیں کہ میرے لیے اس سے بڑی خبر میری نظر میں تو کوئی نہیں ہوگی کہ ایک صوبے کے اندر 20 سے زائد مجرمان, اور ہمیں نہیں پتا اس سے زیادہ تعداد کتنی ہوگی, وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور وہ قتل کے مجرم ہیں, سنگین جرائم کے مجرم ہیں. وزیر اعلیٰ کے لیے معاملہ کیوں سیریس نہیں تھا آج؟ دیکھیں نہیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو سیریس لیا, اس کی انکوائری کے لیے کہہ دیا, لیکن دیکھیں یہ جو موازنے آ رہے تھے نا, آپ کی میڈیا پہ ہی ہے, سوشل میڈیا پہ ہی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کومری والا, اور اس پہ جب بات ہوتی ہے زیادہ تو پھر اب کچھ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی اس طرح کے ایشوز کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اس پیرائے میں انہوں نے کہا ہے, ادروائز اگر وہ اس کو سنجیدگی سے نہ لیتے تو اتنی سیریس انکوائری کے احکامات وہ نہ دیتے. تو اس سے مراد پھر شاہ صاحب میں یہ لوں آپ کی بات سے کہ اگر وفاق کے سر پر کوئی سکینڈل آیا ہے یا کسی چیز میں وہ زیر ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, تو اس دوران اگر سندھ کے اندر سے کوئی خبر بریک ہو تو صحافی یہ کہہ کر خبر نہ بریک کرے کہ یہ پیپلز پارٹی الزام لگا دے گی کہ معاملے سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں. جی ایسا قطعاً ان کا مقصد نہیں تھا, اور ہم تو خبروں میں ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہماری کوئی اس طرح کی کوتاہیاں ہیں وہ ضرور ہائی لائٹ کی جائیں, بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ جو ہم نے نہیں کیے ہوتے وہ بھی ہمارے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں ہمارے کھاتے میں. تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہمارے لیے, لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ سی ایم صاحب نے اس ایشو کو سیریس لیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان پر سخت ایکشن ہوں گے. کل ہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین قومی اسمبلی میں اور اپوزیشن مشترکہ طور پہ پی ٹی آئی حکومت سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے, اس بنیاد پہ کہ جس طرح کے رسپانسز ان کی حکومت کی طرف سے آئے مری کے افسوسناک واقعے کے اوپر. لیکن آج مراد علی شاہ صاحب کا یہ کہنا پھر محکمہ داخلہ ان کے انڈر آتا ہے. اب تک کی آپ لوگوں کی کیا اسیسمنٹ ہے, کس کی طرف سے اجازت ملی تو ان کو جیل سے نکال کے اسپتالوں میں منتقل کیا, اور پھر کس کی طرف سے اجازت یا کس خبر کی بنیاد پہ محض واپس جیل میں ڈال دیا گیا؟ اب تک کس حد تک ذمہ داری سندھ حکومت قبول کرتی ہے, کہاں پہ لیپس ہوا؟ دیکھیں ابھی انکوائری ہو رہی ہے, میں تو ابھی واپس آئے ہیں ہم لوگ اسلام آباد سے, اور ابھی مکمل رپورٹ ملے گی سی ایم صاحب کو آج یا صبح تک, اور وہ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. لیکن اس میں بہت سارے ایشوز بھی ہیں جو انیشلی پتہ چلا کہ کوئی ڈاکٹرز کی تھی, کچھ کورٹس کے آرڈر تھے, لیکن یہ ساری چیزیں میں ابھی اس وقت حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کچھ بھی, وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس کیس میں شاہ صاحب یہ بھی جن لوگوں نے رپورٹ کی ہے یہ خبر, ایک تو صرف یہ ایک شخص تو ہے نہیں ہے, 20 لوگ ہیں, لیکن ایک اور بات بھی بہت ہائی لائٹ کی جا رہی ہے, اور وہ یہ کہ کوئی سندھ حکومت کی بااثر شخصیت ہیں جن کا اثر و رسوخ اس کیس میں لگ رہا ہے. تو اس بارے میں کیا رسپانس ہے سندھ حکومت کا؟ دیکھیں یہ الزامات ہیں, اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ نے خود بھی کچھ نام لیے, ان سے جس شخصیت کو منسوب کیا جا رہا ہے ان سے کیا تعلق؟ تو ایسا کوئی نہیں ہے, یہ ایک چیز بنا دی جاتی ہے اور اس کو ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا جاتا ہے, ایسا قطعاً نہیں ہے. بہرحال یہ پرسیپشن, میں تو پھر ایک بار پھر یہ وضاحت کروں گی کہ یہ اگر کل کوئی بھی صحافی ہوتا, دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا, تو ان کے لیے 24 کیا 40 گھنٹے یہ خبر چلنی چاہیے تھی ٹی وی پر بھی. اور مظہر عباس صاحب ایک بہت سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے شاہ صاحب, اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ لوگوں کا اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی تھی پہلے بھی, کیونکہ یہاں پر تو حکومت کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ ان کے اندر سے بااثر لوگ ہیں جو ان چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پہلی بار نہیں ہے, دہائیوں سے یہ معاملات ہو رہے ہیں, جو جیلیں ہیں سندھ کی وہ مجرمان کے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہیں.
تو اس کیس کے اندر بھی یہ جو خاندان ہے شاہ صاحب، اور اس کیس کو ہم لوگ فالو کرتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، اس خاندان نے اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد کے اوپر جو شازیب خان مقتول ہے اس کی فیملی کو ملک چھوڑنا پڑ گیا، لیکن سندھ حکومت ان کو تحفظ فراہم نہیں کر سکی ہے، اور اب کئی سال بعد اس کی فیملی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب ان کو یہ خبر ملی ہوگی؟ دیکھیں، میں آپ کو ابصار صاحبہ میں بھی آپ اس پورے واقعے سے لا علم لگتی ہیں. انہوں نے جو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، کسی بات پہ وہ نہیں گئے، بلکہ وہ جو ایک قانون ہے اس کے تحت جو شرعی طور پر جو حق دیا جاتا ہے دیت اور اس کے تحت یہ ہوا تھا، اور وہ اس کی وجہ سے گئے ہیں. ان کے سب کے رابطے میں تھے، سب کی ان کے ساتھ ہمدردی تھی. واقعی ایسا تھا کہ ان کا جوان بچہ جو ہے وہ شکار ہوا، اور اس کے لیے سب کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی. مکمل ان کو تحفظ بھی دیا گیا، اور اس کیس کو بھی جو قانونی طریقہ تھا اس پر عمل ہوا. کوئی کسی کو رعایت نہیں دی گئی. یہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ پرسپشنز ہیں جن پر سب لوگ بات کرتے ہیں. آپ جیسے سینئر جو ہیں، جو بہت زیادہ ادراک بھی رکھتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے، کافی سال ہو گئے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ خوف زدہ ہو کے یہاں سے گئے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ بہرحال جس قانون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اور آن ریکارڈ جو بات ہے شاہ صاحب، یہ بالکل درست ہے، لیکن یہاں پہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ ہم یقینی طور پہ اس کو آن ریکارڈ اور آف ریکارڈ فالو کرتے آ رہے ہیں. ان کے والد صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا اس کیس کو فالو کرنے میں میں نے اپنے باقی بچوں کو بھی گزارا کرنا ہے ان کا بھی، تو ہم نہیں اس کے اندر پڑھ سکتے، جس وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. اور یقینی طور پہ وہ معاملہ تو ہوا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہم کتنے دن کے اندر دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کوئی کانکریٹ تحقیقات کر کے نتائج ذمہ داران کے ناموں کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب سامنے رکھیں گے؟ جی بہت جلد انہیں کہا ہے. بلکہ جیسے ہم لوگ ایئرپورٹ پہ بھی کراچی آئے تو وہاں سے بھی انہوں نے جیسے ٹیلی فون وغیرہ آن ہوتے ہیں تو دوبارہ کہا کہ اس کا کیا رپورٹ ہے، اور آپ یقین رکھیں کہ اس معاملے میں سیریس انکوائری ہوگی اور جو چیزیں ہیں سب سامنے لائی جائیں گی. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی تحقیقات ہوں، ورنہ یہ ایک ایسا سکینڈل ہے کہ جس کے اوپر خبریں بھی چلیں گی، اور پھر آپ اگر بے شک طنز بھی کرتے رہیں وزیر اعلیٰ صاحب تو پھر بھی ایک بہت بڑی خبروں کی زینت اور ایک بہت تشویش کی بات بھی ہوگا. ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اس حوالے سے سندھ حکومت یہ جو اتنا بڑا الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے، اور براہ راست وزیر اعلیٰ کے اوپر لگ رہا ہے کیونکہ محکمہ داخلہ ان کے انڈر آتا ہے، ان کی اجازت کے بغیر ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. دیکھتے ہیں اس سے اپنے آپ کو کیسے کلیئر کراتی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو آغاز میں جن ملکی حالات کا ہم نے ذکر کیا تھا، پی ٹی آئی حکومت کے چیلنجز اور اپوزیشن کا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم ذرا بات کریں گے جو ہمارے قومی سیاسی منظرنامے کے اوپر بھی صورتحال ہے، اور حکومت کے حوالے سے دو تو چیلنجز ہیں، جو دو طرح کے چیلنجز ہیں. ایک تو معاشی معاملات ہیں، اس کے اوپر آج بھی ایک بریفنگ دی گئی ہم میڈیا کے نمائندوں کو، اور اس میں وزیر خزانہ نے منی بجٹ کے حوالے سے جواز پیش کیے، حماد اظہر صاحب نے انرجی کرائسس کے حوالے سے بات کی، اور حکومت نے بات کی اپنے صحت کارڈ کے پروگرام کے حوالے سے، اور بظاہر مطمئن دکھانے کی کوشش کی گئی اپنے آپ کو کہ ان کو اتنے یہ چیلنجز کو بہت بڑے چیلنجز نہیں نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی سیشنز کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، صاحب سے تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب نے کہا اپوزیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے، یہ ایک عمومی ہمیں اس حکومت کی طرف سے ایک ریاکشن نظر آتا ہے ہر بات کے جواز میں کہ یہ ماضی کی حکومتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آج بھی انہوں نے کہا 4 بار نون لیگ کی حکومت رہی، 7 بار پیپلز پارٹی رہی، 7 بار پیپلز پارٹی گئی IMF کے پاس، تو یہ ہم پہ کس بات کی تنقید کرتے ہیں. اور دوسری طرف سے اپوزیشن کا بھی وہی عمومی طریقہ ہے جو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، مشکلات جو بھی ہوں وہی اسی قسم کی بات چیت کی جاتی ہے. شہباز شریف صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ حکمران اس وقت سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، قوم سڑکوں پر آ کر حساب لے گی. تو ہمیں اپوزیشن بھی نظر آتی ہے کہ لانگ مارچ کا ایک طرف اعلان کیا ہوا ہے، عوام کو سڑکوں پہ بھی آنے کا کہہ رہے ہیں، بیچ میں وہ قیاس آرائیاں بھی ہوتی ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی لانے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں کہ خود خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہونے کے اوپر اگر سارے راضی ہو جائیں تو جو 27 تاریخ کو ان کی طرف سے لانگ مارچ نکالا جائے گا. تو یہ کنفیوژن ان کی طرف سے بھی نظر آتی ہے کہ اپوزیشن خود چاہ کیا رہی ہے. اور اعتراض اس بات کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے PTI کی حکومت ہر چیز کی ذمہ داری ماضی کی حکومتوں کے اوپر ڈال سکتی ہے.
ان معاملات کے اوپر ہم تجزیہ حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار عمار مسعود صاحب اور صحافی اور تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. عمار صاحب آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائیں تو آپ کو خاص طور پہ ایکسٹرا ویلکم کہوں گی اور آغاز آپ سے ہی کرتی ہوں. اب یہ جو ہم بیان بازی کی حد تک دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں آج جو بات چیت ہوئی اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی ایک سانحہ قومی سانحہ ہوا تھا, اس کے اوپر گرما گرمی کی نظر ہو گیا. اس 23 سیاحوں کے انتقال کے اوپر پرائم منسٹر صاحب سے استعفے تک کا اپوزیشن نے مطالبہ کر دیا. دوسری طرف حکومت ایز یوزول وہی ہر چیز کے اوپر بیانیاں اپنا رہی ہے. یہ سانحہ ہو یا معاشی معاملات ہوں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے ماضی کی حکومتوں کا. تو آپ کی نظر میں کیا اپوزیشن اپنا وہ کردار ادا کر رہی ہے؟ پہلے تو یہ بتائے گا کہ جو عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور نواز شریف صاحب کی نااہلی پر ہی وہ مطمئن ہوئے تھے اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا تھا, اس اپوزیشن کے کردار کے اوپر پہلے بات کیجیے گا عمار صاحب. دیکھیے پہلی دفعہ اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ والا سلسلہ ہے یہ مٹیریلائز ہوگا, بلکہ کچھ مبصرین یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جو فارن فنڈنگ والا کیس آ چکا ہے جب اس کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی یہ حکومت تلپٹ ہو جائے گی. جہاں تک آپ نے ذکر کیا حکومت کی کارکردگی اور الزام تراشی کا, تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہم نے گزشتہ 3.5 برس میں سیکھا ہے اس حکومت کے توسط سے. وہ نقطہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا سب سے بڑا گناہ ہے تو یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہنگائی کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی پرائسز ہم کنٹرول کریں گے اس کا مطلب ہے یہ بجلی اور گیس کی پرائسز کو بڑھا رہے ہوں گے. جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے تو یہ اس کو مہنگا ترین ملک بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے. ان کے قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ ہم نے گزشتہ برسوں میں ہر معاملے میں دیکھا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ زراعت سے ملک ترقی نہیں کرتا, پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی خواب آیا اور ملک زراعت سے ہی ترقی کرے گا. آج کا تازہ بیانیہ یہ ہے کہ ملک انڈسٹری سے ترقی کرے گا. کبھی یہ سڑکوں کا افتتاح کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اور ان کا یہ بھی بیان ہے کہ سڑکیں بنانے سے ملک ترقی نہیں کرتے. اور اس حکومت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے آپ ان کو جو کچھ بھی کہیں, کسی نے پاور پلانٹ لگائے, کسی نے سڑکیں بنائی, کسی نے نیوکلیر پلانٹ کا آغاز کیا, انہوں نے صرف اس کے اوپر لگنے والی تختیاں ایجاد کی ہیں. یہ ہر جگہ وہ تختی لے کر پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایک منصوبہ ان کے دور میں نہ شروع ہوا, مکمل ہونا تو بہت دیر کی بات ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے ڈیبیٹ شروع کی فائنانس بل کے حوالے سے, یہ منی بجٹ ہے اور ان کے سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ نہیں ہے یہ فائنانس بل ہے. اگر اس کا نام تبدیل بھی کر دیا جائے تو کیا اس سے لوگوں کی مشکلات کم ہو جائیں گی؟ کیا پیٹرول کی گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ آٹا چینی چاول لوگوں کو سستے ملنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ صرف ان کی شو بازیاں, اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں. جی میں ایک یہ جو آپ نے بات کی کہ کچھ اپوزیشن کے جو حلقے ہیں ان میں ضرور کچھ پک رہا ہے. عمار صاحب جو آپ نے بات کی میں اطہر صاحب کی طرف ایک شارٹ بریک کے بعد لے کے جاؤں گی. یہ بات ہم پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں کہ اپوزیشن نے پی ڈی ایم تشکیل دے دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اطہر صاحب کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ ان کو بھی کچھ مختلف نظر آ رہا ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو عمار مسعود صاحب اپنے تجزیے میں کہہ رہے تھے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ کچھ ہلچل اپوزیشن کے حلقوں میں ہونے والی ہے. اطہر کاظمی صاحب کی طرف اب میں لے کے جاؤں گی سوال. اطہر صاحب, اسد عمر صاحب تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا اگر ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی گئی تو ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو اب کون ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اپوزیشن تو کلیئرلی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی ہے. اپوزیشن اعلانات کرتی ہے جس کا حکومت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, اور پھر اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے اپوزیشن کے جہاں شہباز شریف صاحب عوام کو نکلنے کا کہہ رہے ہیں اور جو اتحادی ہیں حکومت کے ان کو بھی ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے کہہ کے کہ اپنی ضمیر کا سودا نہ کریں, عوام کا خیال کر لیں. تو اپوزیشن تو کلیئرلی ایسا نہیں کر رہی. کون رکاوٹ ڈال رہا ہے ان کے کام میں؟ دیکھیں, رکاوٹ اگر کوئی ڈلے گی تو وہ پارلیمان کے اندر سے ہی ڈلے گی. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا یا اگر یہ بل پاس نہیں ہوگا تو وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی پاس نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی ان کی بڑی تھن ہے, لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا یا اس کے علاوہ دیگر جو قانون سازی وغیرہ کی گئی ای وی ایم کے حوالے سے, وہاں پہ آخرکار
یہ لوگ اپنے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں قوانین کو یا بلز کو پاس کروانے میں کامیاب ہوئے. تو اگر کوئی رکاوٹ ان کو آئے گی تو وہ تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہی آئے گی. لیکن جہاں تک حکومت کے جانے کی بات ہے، دیکھیں یہ تو ہم 2018 سے سن رہے ہیں کہ کہا جا رہا تھا کہ جی فوج ان سے ناراض ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو چکی ہے، وہاں سے رکاوٹ آئے گی. اور ہر سال جو ہے سینئر صحافی، تجزیہ نگار ہمارے جو ہیں وہ سینئر دوست بھی وہ اس طرح کی خبریں دیتے رہے ہیں کہ جی بس حکومت جا رہی ہے. بزدار صاحب ہر سال جاتے ہیں تو پر ابھی تک وہ گئے نہیں ہیں. اگر حکومت جائے گی تو وہ اپوزیشن کی اچھی حکمت عملی سے جائے گی اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ان کو اپنانی پڑے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کام کرے. جب یہ مل کے کام کریں گے تو پھر ان کے اوپر پریشر پڑے گا. اور ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں وہ واحد موقع آیا تھا جہاں پہ حکومت کو ایک دفعہ خطرہ محسوس ہوا. اور وہ خطرہ کس طرح محسوس ہوا؟ جب پارلیمنٹ کے اندر سے کچھ موومنٹ ہوئی، ان کے کینڈیڈیٹ ہارے اور پھر خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جانے سے پہلے انہوں نے خود اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیا. تو میرے خیال میں کوئی بھی اگر تبدیلی آئے گی تو وہ پارلیمنٹ کے اندر سے آئے گی، باہر سڑکوں پہ نکلنے سے یا کسی ڈیل کے ذریعے یا کسی اور کے اوپر نظر رکھنے سے تبدیلی نہیں آئے گی. اور یہ جو انتظامی معاملات ہیں، اگر ہم اپوزیشن کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں، اس کے اندر جو ناکامیاں پی ٹی آئی حکومت کے سر پر آ رہی ہیں، اس سے عوامی جو جذبات ہیں اور عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے اس حوالے سے کوئی نقصان ہے اس وقت؟ اور اس کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب ریئیکٹ کریں یا حکومت کرے تو وہ کہہ دیں کہ عوام جائیں نہ وہاں پر، لیکن انتظامی رٹ حکومت کی کہیں نظر نہیں آ رہی ہمیں. اطہر صاحب آپ پہلے کامنٹ کر دیں اس پہ. جی بالکل، بڑا انفارچونیٹ ہے. اوبیسلی حکومت جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو ڈسمس کرنے کی کوشش کرتی ہے، دوسروں کے اوپر الزامات لگاتی ہے. لیکن جب ہم اس حکومت کی نااہلی کو جج کریں گے تو ان کی نااہلی ہے، لیکن اگر ہم اس کا موازنہ ماضی کی حکومتوں سے کریں گے اور مثال یہ دیں گے کہ بزدار نے آ کے سب کچھ تباہ کر دیا، اور جب شہباز شریف صاحب تھے تو یہاں پہ سب کچھ اچھا تھا. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت پنجاب کی پولیس بلکہ لاہور کی پولیس گلو بٹ کی سربراہی میں کاروائیاں کرتی تھی لاہور کے اندر. سارے ٹی ویز نے دیکھا، سب کیمراز نے دیکھا. سرکاری اسپتالوں کے اندر لاہور کے اندر جعلی ادویات سے کہیں کہ 100 لوگ مر جاتے تھے. تو وہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اچھی ایڈمنسٹریشن کا. ان کی ناکامیاں اپنی جگہ پہ ہیں، ان کی جس قسم کا غیر سنجیدہ رویہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور اوپر سے پھر یہ جس قسم کی توہین کرتے ہیں عوام کی انٹیلیجنس کی، وہ بھی اس سے بھی عوام پھر ان سے جو ہے نالاں ہوتی ہے موجودہ حکومت سے. عمار صاحب، یہ جو جسٹیفیکیشن حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے کہ سالہ سال کا بگاڑ ہے، ہم نے دیکھا یہ جو ثانیہ مری کا ہو گیا اس کے اوپر بھی کل آ کے پی ٹی آئی کی جو نمائندہ تھیں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو دیکھیں انہوں نے پولیس ریفارمز نہیں کیے جس وجہ سے ہمیں یہ سسٹم ملا ہے، ہم نے آئی جی پہ آئی جی تبدیل کیا لیکن کوئی تبدیلی ہم ابھی تک اس لیے نہیں لے کے آ سکے، ہمیں وقت لگے گا اس چیز کے اندر. یہ عوام کی حد تک ہم تو کافی حد تک اریٹیٹ ہو گئے ہیں سوال اٹھا کے بھی، اور آپ لوگ تجزیہ کر کے بھی اس کے اوپر، لیکن عوام کی حد تک وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے اس جسٹیفیکیشن کو؟ یوں دیکھ رہے ہوں گے کہ ماضی کی حکومتیں تھیں جس کے خلاف عمران خان محاذ پہ آئے اور انہی کے بگاڑ ہے جو اتنی جلدی ان کی طرف سے حل نہیں ہو سکتا، یا پھر عوام اپنا جواب دیں گے اس کے اوپر حکومت کو؟ دیکھیے یہ جو ان کی طرف سے جسٹیفیکیشن آتی ہے نا کہ گزشتہ حکومتوں کا قصور ہے، اس میں آپ یاد رکھیے کہ یہ وہ پارٹی کہہ رہی تھی جو کہتی تھی کہ 90 دن کے اندر یہ ملک تبدیل ہو جائے گا. 200 لوگوں کی ان کے پاس ایسی زبردست ٹیم ہے کہ جو اس ملک کو تبدیل کر دے گی. نہ وہ 90 دن پورے ہونے میں آ رہے ہیں اور نہ ہی وہ 200 لوگ کہیں نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے خود فرمایا کہ یہ کتنے ہی آئی جی تبدیل کر چکے ہیں، اور اس کے جب یہ اپوزیشن میں تھے اس کے بہت زیادہ خلاف تھے. حکومت کی جو کارکردگی دن بدن بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی عوام میں اینگر پیدا ہو رہا ہے. اور میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر ہیں، ان کو خوف آتا ہے اپنے حلقوں میں جانے سے اور وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، اور آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کو بالکل پتا ہوگا کہ یہ اب پریس کانفرنس نہیں کرتے، یہ صرف ایک کیمرہ لگا کے اس کی ٹیپ باقی چینلوں کو بھجوا دیتے ہیں. ابھی آپ نے وائلنس کو کبھی انکریج نہیں کرنا چاہیے، لیکن شبلی فراز صاحب جب اپنے حلقے میں گئے تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، بہت غلط بات ہوئی، اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ چیز اب دن بدن بڑھتی جائے گی. پشاور کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں آپ نے دیکھ لیا، وہ ان کا گڑھ تھا، وہاں پر انہوں نے 350 ڈیم بنائے تھے، وہاں پہ نوکریاں کریٹ کی تھی، صحت کا سونامی آیا تھا، تعلیم کا سونامی آیا تھا، لیکن جب عوام کا سونامی آیا تو وہ سارے سونامی غرق ہو گئے ہیں. تو یہ
اور हमारे साहब अंदरूनी इख्तलाफात की भी आप बात करें, इस पे एक अपडेट आज वाली भी जो खबर है, जो खबरों में है, आप इस पे भी बात कीजिए कि जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है अहमद जवाद साहब तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो बातें की हैं, इससे पहले तो हम सुन रहे थे कि हम अवाम में नहीं जा पा रहे, इत्तेहादियों ने भी ये शिकवा किया था, लेकिन वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं जल्द ये तफसीलात सामने रखूंगा कि किस तरह करोड़पति और अरबपति बन गए PTI के कुछ मिनिस्टर्स हैं और इस तरह की शख्सियात। तो ये मसाइल बन सकते हैं अगर अंदर से इस नौयत की बातें, और करप्शन सबसे बड़ा एक बयानिया था PTI का कि हम ईमानदार हैं और बाकी कोई ईमानदार नहीं है, सब चोर डाकू हैं। इस हवाले से कोई नुकसान दे हो सकती है सूरत हाल? जी बिल्कुल, ये अब वो लोग हैं, ये अपनी तरफ से बड़े सियाने लोग हैं, ये सारे शरीके जुर्म रहे हुए हैं और अपने आप को अपवित्र और पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन PTI का ये माजी का वतीरा है। आप जस्टिस वजीहुद्दीन की कहानी आपको याद है, अकबर एस बाबर की कहानी आपको याद है, जहांगीर तरीन की कहानी आपको याद है, चेयरमैन नैब की कहानी याद है। वो कहा करते थे कि अगर मैं 2 केस इनके खोल दूं ये हुकूमत टॉपल हो जाए। फिर उसके बाद उनकी वीडियो आ गई, वो बेचारे फिर फंस गए। तो ये तो इनका बिल्कुल वतीरा, ये पार्टी है नहीं, ये चंद ऐसे आवारा से लोगों को इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई गई है और उसके अलावा इसका कोई वजूद नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो फॉरेन फंडिंग के मामले में अभी उसकी इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है और उसमें 31 करोड़ रुपए का जिक्र है। मेरी अकबर एस बाबर साहब से बात हुई तो उन्होंने फरमाया कि ये 31 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है, ये तकरीबन 2.2 अरब रुपए का मामला है। ये वो लोग हैं जिनका इतने ज्यादा पैसे छुपाने का मामला है, जो दूसरों पर हर वक्त करप्शन, चोरी, डाके और क्या क्या ताने लगाते थे। तो ये अब इनके सारे मामले हैं। दूसरा एक मेरे जो साथी हैं, मुझे उनका अजहर साहब शायद, उन्होंने एक बात फरमाई कि उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों का कंपैरिजन इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उनके दौर में भी नाअहली बहुत थी। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आइडियल हुकूमत कभी भी नहीं रही, लेकिन लोग यकीनन क्यों याद करते हैं हमें, इसलिए कि उस जमाने में डॉलर की कीमत ये नहीं थी, वो 100 रुपए से कम था। उस जमाने में पेट्रोल की कीमत ये नहीं थी, उस जमाने में आटा, चीनी, दालों की कीमतें ये नहीं थी, उस जमाने में लोगों को लैपटॉप मिल रहे थे। आज तो इनका बस नहीं चलता, बच्चों से बस्ते छीन ले। जी जी, एक और भी बात है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं वापस आके अतर साहब से पूछूंगी, ये जो कल बड़ी PTI हुकूमत के ऊपर हुए हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी कि इन्होंने सेंसिटिव अंदाज में इस मामले को हैंडल नहीं किया, ये जो सानिया हुआ है। लेकिन आज जो सिंध के वजीर आला ने बयान दे दिया, इस तरह की दीगर जमातों की तरफ से बातें की जाती हैं, तो इस पर तो हमें सब एक ही पेज के ऊपर नजर आते हैं, सबका रवैया एक ही जैसा नजर आता है। और मैं एक और बात भी अतर साहब से पूछूंगी ब्रेक के बाद कि कुछ लोग इंकशाफ कर रहे हैं और एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने माजी में मीडिया से रिलेटेड लोग भी कि PTI को सपोर्ट किया हुकूमत में आने के लिए और अब इस चीज़ का एतराफ़ करें कि हमने गलत किया। तो क्या अब ये एतराफ़ कर लेना ही काफ़ी होना चाहिए, और ये इस सिलसिले को वो कैसे देखते हैं? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जो पहले गुफ्तगू हो रही थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अतर साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। ये एक सिलसिला है, ये जो पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही है, अभी भी अहमद जवाद साहब की हमने बात की, उसके अलावा KP के इंतखाबात के बाद हमने देखा हर तरह के इल्ज़ामात और एतराफ़ात TV पर आकर भी ऑन रिकॉर्ड किए गए। फिर अब जहांगीर तरीन साहब की पिछले कुछ दिनों पहले एक शादी में शिरकत उन्होंने की और वहाँ पर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जहाज़ तो कहीं पर भी जा सकता है। ये बात ज़ाहिर है और ये शिकवा भी सामने आया कि जिन लोगों ने बड़ा अहम कलीदी किरदार भी अदा किया, खान साहब के शाना बशाना खड़े होकर उनको साइड लाइन कर दिया गया। तो वो एक तरफ से वो मामला हो गया। एक और सिलसिला भी है और वो ये कि कुछ ऐसी शख्सियात जो TV पे ओपिनियंस के जरिए अपने या अपने प्रोग्राम्स के जरिए उनकी तरफ से एतराफ़ किया गया कि हमने बड़ा सपोर्ट किया इनको और हम बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। तो ये सिलसिला क्या काबिल कबूल होना चाहिए या इसको इस तरह से ही देखना चाहिए कि अब मुश्किलात में हुकूमत पड़ी तो सारे पीछे हट गए? आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, मसला ये है कि जो लोग स्पेशली जो सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि हमने सपोर्ट किया, तो उनको तो ये सर्व करता है बेहतर तरीके से, इसलिए कि इनकी ख्वाहिश ये थी कि हमें भी कोई चेयरमैन पैमरा लगाएगा। पिछली हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, चाहे चेयरमैन पैमरा हो, चेयरमैन PTV हो, वो सब वो लोग थे जो सहाफ़ी थे, जो इनकी हमायत करते थे, उनको नवाजा गया। इस हुकूमत ने किसी भी सहाफ़ी को इस तरह नवाजा नहीं, लेकिन उन लोगों को फिर अदालतों ने फारिग किया। दूसरी बात यह है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम
ہم یہ کہیں کہ جی ماضی کی حکومتوں کو ابھی لوگ یاد کرتے ہیں. اگر آپ ان کی ایڈمنسٹریشن دیکھ لیں, ان کی تو حالت یہ ہے کہ ان کے جو ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں, کوئی عقل مانتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, ہم سیاسی طور پہ ہم اتنے مصروف تھے. ناصر شاہ صاحب ابھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ابسا آپ کو تو اس کیس کا پتہ ہی نہیں, شارف جوتئی کا, وہ آپ کو بتا رہے تھے. اور ان کی حالت یہ ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کی کہ جیلوں سے نکل کے قیدی 5 اسٹار اسپتالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنی جو باقی جو ان کی حکومت کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ بھی ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے یہاں پہ تعیناتیاں ہوتی تھی, کس طریقے سے ٹرانسفرز ہوتی تھیں. تو یہ اگر ہم کمپیئر کریں گے پچھلی حکومتوں کے ساتھ تو پھر obviously یہ حکومت اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرے گی اور بتائے گی کہ ماضی کے اندر جو یہاں پہ اندھیر نگری تھی اس سے تو حالات ابھی بہتر ہیں. لیکن اس حکومت کی نااہلی کو ہم اس لیے کور نہیں کر سکتے کہ پچھلے بھی نااہل تھے, یا ہم یہ کہیں کہ یہ نااہل ہیں اور پچھلے بہتر تھے. نہیں, عوام دونوں حالتوں میں جو ہے نا وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے, پہلے بھی ان کا نقصان ہو رہا تھا, ابھی بھی ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور اس حکومت کی بات یہ ہے کہ یہ اپنی غلطی کو ہمیشہ پچھلوں سے جوڑتے ہیں, اور پچھلوں کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ ابھی بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنی مثالیں دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ پر اس میں سارا جو اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے, اگر کوئی لوزر ہے اس کے اندر تو وہ پاکستان کی عوام ہے. عوام ہے, بالکل. یہ تو پھر پورے سارے کے سارے. اب یہ جو بات کی ہے عمار صاحب, اطہر صاحب نے, اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کل تنقید لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوئی, پیپلز پارٹی چیئرمین کی طرف سے بھی, اور ایک اس بات کو بنایا گیا کہ آپ لوگوں کا حکومت کا اس تھانے کے اوپر رسپانس بہت انسینسٹیو تھا. آج خود جب شارف جوتوئی کے آزاد گھومنے کے حوالے سے جو ایک قاتل ہے, اور کئی سال جو ہے اس کے اوپر یہ معاملہ بھی پوری قوم جانتی ہے کہ کیا ہوا تھا, افسوسناک واقعہ, لیکن ان کا رسپانس بھی یہ تھا کہ اگر مری میں جس طرح لوگ مر گئے تو وہ مر تو نہیں گیا, وہ اسپتال کے اندر ہی تھا. تو اور پھر کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ جو کہ صحافتی آزادی کی بڑی باتیں کرتی ہیں, ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس کے اندر وہ بھی احکامات دینے کے مترادف ہی ہے میڈیا کو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں اس سلسلے میں, اخلاقیات کی حد تک بھی اور اس سلسلے میں بھی. دیکھیے, آپ نے ذکر کیا عوام کا, تو پھر عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ موجودہ حکومت بہتر ہے یا وہ حکومت بہتر تھی جہاں پر 5.8 گروتھ ریٹ تھا, جہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جسے لوڈ شیڈنگ کہا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا, جہاں پہ ترقی کے پروجیکٹس لگ رہے تھے, جہاں پہ پاور پلانٹس لگ رہے تھے, جہاں ایجوکیشن پہ کام ہو رہا تھا, جہاں کے PKLI جیسے ہاسپٹلز کا آغاز ہو رہا تھا. لیکن ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ہم نے دیکھا, منصوبہ نہیں کہنا چاہیے, ایک سازش کے تحت اس حکومت کو تلپٹ کیا گیا. اس میں عدلیہ بھی شامل تھی, اس میں میڈیا بھی شامل تھا, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی, اور انہوں نے کر کے ایک نیا سیٹ اپ لے آئے. اب وہ نیا سیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہا. آپ کسی سے اس دور میں کسی سے پوچھ لے کہ عمران خان کو آپ لائے ہیں, حالانکہ لائے ہیں, لیکن وہ اس سے منکر ہونا چاہیں گے کیونکہ جو اتنی بڑی ناکامی ہے لوگ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور یہ جو مراد سعید شاہ صاحب نے بات کی ہے, میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات غلط ہے. وہ بات اس طرح نہیں ہونی چاہیے. آپ کے علاقے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور جہاں تک مریم نواز کی آڈیو کا آپ نے ذکر کیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 لوگوں کی پرسنل آڈیو ریکارڈ کرنا ہی جرم ہے, اور اس کے بعد اگر پارٹی کے فنڈز کے حوالے سے وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس چینل کو اشتہار دینا ہے, کس چینل کو اشتہار نہیں دینا, تو یہ ان کی ثوابدید ہے. یہ تو اسی طرح کی بات ہے. عمار صاحب, یہ میں جی آپ مکمل ضرور کیجیے گا, میں ساتھ ہی ایڈ کر دیتی ہوں. یہ انہوں نے بھی, مریم نواز نے کہا, اور ہم نے اپنے پروگرام میں بھی شامل کیا, ذاتی گفتگو کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے اپنے کولیگ سے بات کرتے ہوئے, وہ ایک طرف ہے, لیکن اس کے اندر جو یہ تاثر ہے کہ فلاں ہماری مرضی کا تجزیہ نہیں دے رہا, تو اس سے ان کی مائنڈ سیٹ ایکسیڈنٹلی ہم تک پہنچ گئی, صحافیوں تک. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, اس میں بات دیکھیے ابسا, یہ ذاتی گفتگو ہے نا. اب اگر آپ بھی اپنے دوستوں سے ذاتی گفتگو کر رہی ہوں تو آپ کو بھی کوئی تجزیہ کار پسند ہوگا, کوئی تجزیہ کار نہیں پسند ہوگا. اس میں مالک سے بات کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے نا, وہ تو حادثاتی طور پہ ہم تک پہنچ گیا. وہ کہہ رہی ہے میں مالک کو, ادارے کے مالک کو انفلوئنس کروں گی, اس حوالے سے ان سے پوچھوں گی. آپ کسی بھی لیول پر ہوں, آپ کسی نہ کسی سے بات ضرور کریں گے, لیکن اس سے پہلے والے نقطے پہ آ جائیں نا کہ یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے پرسنل گفتگو میں. یہ ایک جرم ہے, قانونی طور پر, اخلاقی طور پر, آئینی طور پر. اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں,
آپ روز اس میں کوئی شک نہیں جی اس طرح تو دیکھیے ابسا کل کو میری آپ کی یا جو ہمارے معزز پینلسٹ ساتھ ہیں اگر ان کی آڈیوز نکل جائے تو ہم کیا ہر وقت یا کسی سابق جج صاحبان کی بھی یا کسی اہم عہدیدار کی بھی سرکاری عہدیدار کی یا کوئی چیئرمین نیب بھی ہوں ان کی بھی ایک تھوڑا سا فرق ہے ایک اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ثاقب نثار کی جو آڈیو لیک ہے یہ جو مریم نواز کی وقت ختم ہو رہا ہے عمار صاحب کنکلوڈ کر دیں جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں مریم نواز کی آڈیو لیک دو لوگ ذاتی طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ثاقب نثار ملک کے خلاف ایک منتخب حکومت کے خلاف منصوبہ بنا رہا تھا بالکل ٹھیک ہے عمار صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے لیکن آپ نے بالکل آپ سمجھتے ہیں دو مختلف چیزیں ہیں کسی اور دن اس کے اوپر تفصیلی طور پہ بات کریں گے آج کے لیے ناظرین آپ نے سنے خیالات عمار صاحب کے اور اطہر کاظمی صاحب کے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے ناظرین کل آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ